جی ہاں، وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا کہ اگر عمران خان صاحب نواز شریف کو پینما پیپرز یا پینما لیکس کے معاملے میں زیادہ دھکیلتے رہے تو ایونچولی کوئی نہ کوئی عرب بادشاہ یا شہزادہ آ کے نواز شریف کو بچا لے گا، اور اس کے بدلے میں نواز شریف صاحب جو کچھ معاہدے ان سے کریں گے وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ اس لیے میں عمران خان صاحب، ان کی سیاست، ان کی جماعت، ان کے ایڈوائزرز، ان کے فالوورز کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ملک کے دوست نہیں، آپ نادانی میں یا جہالت میں ملک کے دشمن ہیں، کیونکہ سیاست کو سیاست سے ہرانا ضروری ہوتا ہے۔ سیاست کو وہ بھیڑوں کی طرح یا ولڈ بیسٹ کی طرح، ریوڑ کی طرح گھس کے نہیں ہرایا جا سکتا، چاہے آپ کے پیچھے کتنے ہی امپائر کیوں نہ ہو۔ امپائروں کا زمانہ اب جا چکا ہے، یہ سمجھیے۔ اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب میں سیانی عقل کی باتیں کروں، نہیں، آئیے میرا 11 اپریل 2016 کا ویڈیو دیکھیے۔ اب سے چند ماہ بلکہ پچھلے سال ملیشیا کے جو پریمیئر ہیں نجیب صاحب، ان پہ ایک ایلیگیشن تھی کہ 400-500-600 ملین ڈالرز کیش ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا، جمع کیا گیا۔ 500-600 ملین ڈالر ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کیا گیا۔ اوئے ہوئے 1 MDB کے نام سے وہ کیس ہے، بڑا ہنگامہ، انویسٹیگیشن اور ایک پوری چکر چلا۔ فروری 2016 میں سعودی فارن منسٹر نے کہا کہ سعودی رائل فیملی میں ایک شہزادے نے $1 بلین ڈائریکٹ ٹرانسفر کیا ہے نجیب صاحب کے اکاؤنٹ میں ایز این انویسٹمنٹ، اور بہت سا پیسہ اس میں سے واپس بھی آ چکا ہے۔ کیس خلاص، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب مہاتیر محمد صاحب جتنی جان مار دیں وہ پیسہ اکاؤنٹیبل ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب کے لیے کتنا مشکل ہے یہ ثابت کرنا کہ آف شور کمپنیز، ان کے صاحبزادے کے باہر بزنسز، اسحاق ڈار صاحب کی بلڈنگیں، ان کے بچوں کے کاروبار؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی سعودی بادشاہ یہ نہیں کہے گا یا کوئی سعودی شہزادہ نہیں کہے گا کہ یہ تو میں نے سیڈ انویسٹمنٹ کی تھی، پہلے $4 بلین میں نے لگائے تھے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی شہزادہ ان کو بچانے نہیں آئے گا؟ کیا بھول گئے وہ پچھلے شہزادے جو ان کو بچاتے رہے؟ نقصان اس میں کیا ہے؟ ملیشیا والے کو جو بچایا ہے فری میں نہیں بچایا ہوگا، کچھ تو لیا ہوگا۔ اگر آپ ان کو، اپنے والوں کو اس پوائنٹ پہ لائیں گے کہ ان کو وہ مدد لینی پڑی پھر سے، بدلے میں یہ ان کو کیا دیں گے، وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ وہ کیس ہے جو ثابت نہیں ہو سکتا۔ خدا کا واسطہ ہے، پریشر رکھیں، تھوڑی پریس کانفرنسز رکھیں، انٹرٹینمنٹ رہتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں عمران خان صاحب کے آگے، خدا کا واسطہ ہے قوم کو فالتو دھندوں پہ لگانا بند کریں، محنت کریں، کام کریں۔ اب اگر اپریل 2016 میں مجھ جیسے ایک شخص کو، جس کا نہ کوئی انٹیلیجنس سے تعلق ہے، میرا نہ کسی سیاست سے تعلق ہے، ایک تھوڑی بہت اللہ نے تھوڑی سی الحمدللہ عقل عطا فرمائی ہے، کچھ چارانی کی تعلیم ہے، جس کو استعمال کر کے یہ سامنے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر مجھے یہ پتا تھا تو کیا عارف الوی صاحب کو، اسد عمر صاحب کو، شیخ رشید چھوڑیں، نعیم الحق ان کو بھی چھوڑیں، اچھا خیر صحیح ہے، اوکے مائی بیڈ، لیکن پھر بھی بھائی ان کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا۔ اگر آپ کو ابھی بھی عمران خان صاحب، ان کی سیاست، ان کے ایڈوائزرز کی سیاست اور PTI کی سیاست پہ کوئی بھروسہ رہ گیا ہے تو یہ باقی کا ویڈیو بھی دیکھ لیجئے، 11 اپریل 2016 کا ہے۔ اور PTI کے جلسوں میں فضول باتیں سننے سے بہتر ہے اسنیپ چیٹ پہ آئیے، ہم آپس میں فضول باتیں کرتے ہیں۔ جلدی سے اسنیپ چیٹ میں جوائن کر لیجئے۔